गुड इवनिंग, आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। मैं हूं सलमा कौसर। फौज इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन को मतलूबा ताउन फराहम करेगी। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में फैसला हो गया। सियासी माहौल में हलचल नजर आने लगी है, लेकिन पीटीआई की मुश्किलात बरकरार है। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि तहरीक इंसाफ समेत किसी जमात को इलेक्शन से महरूम न करे। इलेक्शन 2024 के लिए इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट कहती है कि तहरीक इंसाफ हार जाएगी, जबकि वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक तहरीक इंसाफ के जीतने के चांसेस हैं। उधर शहबाज शरीफ आज कराची पहुंचे हैं, जहां अहम मुलाकातें एक्सपेक्टेड हैं। एमक्यूएम नून लीग से 10 नशिस्तों पर बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन एनए 242 से दस्तबरदार होने से इनकार कर दिया है। ऐसे हालात में मंजरनामा क्या बनेगा, ये आपको बताएंगे। और दूसरी जानिब साइबर केस का ट्रायल 11 जनवरी तक रोक दिया गया है। जब मामले पर दोबारा समाअत शुरू होगी तो कई मामलात का जायजा लिया जाएगा। इससे कबल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का तफसीली फैसला भी जारी हुआ, जिसमें तस्लीम किया गया कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट को रेगुलेट करने का इख्तियार रखती है। चीफ जस्टिस का मास्टर ऑफ रोस्टर्स होना आइन में कहीं नहीं। जानने की कोशिश करेंगे कि इसका मतलब क्या है, क्या पार्लियामेंट के इख्तियारात तस्लीम कर लिए गए हैं। और दूसरे सेगमेंट में आपको बताएंगे कि मुल्की मईशत किस समत पर जा रही है। स्टॉक मार्केट में आज बेहतरी देखी गई, 1800 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट कहती है कि गुज़श्ता साल 29.3% महंगाई रिकॉर्ड की गई, जो कि अब रवा साल के आखिर पर 42.6% पर जा पहुंची है। आलमी बैंक कहता है कि पाकिस्तान का माशी मॉडल नाकारा हो चुका है। बज़ाहिर पॉलिसी बदलने की सोच पर इत्तेफाक नजर आता है, लेकिन रिफॉर्म्स को रोक दिया जाता है। क्या हम इस बयान को वर्ल्ड बैंक का अदम एतमाद समझें? और आखिर में बात करेंगे अदालतों में बढ़ते हुए ज़ेर इंतबा केसेस की, जिनकी तादाद 56,000 से बढ़ चुकी है। आजकल छुट्टियां हैं और चीफ जस्टिस मुल्क से बाहर हैं। अगर इसी रफ्तार से मुकदमात चले और सिर्फ सियासी फैसले होते रहे तो आम आदमी इंसाफ के लिए किसके दर पर जाएगा? ये तमाम चीजें आपके सामने रखेंगे। एहतशाम साहब, बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो आज की थी वो तो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, जिसमें कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन को जो भी रिक्वायर्ड होगा वो हम प्रोवाइड करेंगे। सियासी जमातें इसका खैर मकदम करेंगी या फिर से एक दफा वही धांधली का शोर, वही जो माजी में होता है वही कुछ होगा? देखिए, जब आपको याद होगा कि जब कहा जा रहा था कि जी शायद 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होगा और खदशात का इजहार किया जा रहा था, हम भी यहाँ बात किया करते थे। डॉक्टर साहब की भी ख्वाहिश होती थी कभी कभी ऐसी कि जी इलेक्शन ना हो या लेट हो जाए, तो उसके बाद लोग किसकी तरफ देख रहे थे? सुप्रीम कोर्ट की तरफ। फिर जब उन्होंने कहा, चीफ जस्टिस साहब ने, काजी ईसा फायद साहब ने, पत्थर पे लकीर है, बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा 8 फरवरी पत्थर पे लकीर है। और उसके बाद आपने देखा जिस अंदाज से अतर मीनार साहब जो जज हैं सीनियर, उन्होंने कहा कि जी कोई बंदा अगर इसके बारे में अभाम पैदा करेगा तो तौहीन अदालत लगेगी। उसके बाद से सिलसिला चलना शुरू हुआ कि नहीं जी अब इलेक्शन होके रहेंगे, लिहाजा ये इस किस्म की अफवाहें बंद होनी चाहिए। ठीक। अब दूसरा मसला जो इससे बड़ा मसला है वो ये है सलमा, कि इस वक्त लोग बात ये कर रहे हैं कि जी जो इस वक्त मैयत लिए गए हैं आपकी इंटरम सेटअप ने, जो इकॉनमी को बेहतर करने के हवाले से, डॉलराइजेशन को रोकने के लिए, ज़ख़ीरा अंदोज़ी को ख़त्म करने के लिए, स्मगलिंग पे जो आपने देखा शब खून मारा गया, जिस तरीके से उसको रोका, और उस पे आपने देखा कि वर्ल्ड बैंक डॉक्टर साहब कहता है कि जी हमें खतरा है कि ये रिवर्स ना हो जाए सारा कुछ जो आप कर रहे हैं इलेक्शन के बाद। वर्ल्ड बैंक से पहले मैं कहता था, आप भी कहते थे वर्ल्ड बैंक है ना कभी आप ज्वाइन कर लेंगे फिर आपको भी मान लिया करें। तो उस कॉन्टेक्स्ट में सलमा आज की ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस बड़ी अहम है, जहां वो ये कह रहे हैं कि जी हम पूरे वसाइल देंगे, इंश्योर करेंगे सिक्योरिटी को। वहाँ इन सो मनी वर्ड ये भी बता रहे हैं बड़ा सीधा कि भाई ओनरशिप हम इन सारे इक़दाम की हम ले रहे हैं। लिहाजा अगर कोई ये समझता है कि जी इनको कोई रिवर्स करेगा, या ये समझता है कि जी कोई भी सियासी जमात आके अपना एजेंडा पूरा करेगी, और जो एक कौमी एजेंडा है जिस पे इत्तफाक तो सारे करते हैं, लेकिन जब सियासी जमातें इक़्तिदार में आती हैं तो उससे पीछे हट जाती हैं, अपने ज़ाती मफादात को, एजेंडे को आगे लेके चलती हैं। लेकिन मसला सलमा, सबसे बड़ा मसला इस वक्त ये है कि हमारी सियासत इस वक्त डॉक्टर साहब कोर्ट नंबर 4 गेट नंबर 4 और कोर्ट नंबर 1 के दरमियान रुकी खड़ी है। किसी को नहीं पता चल रहा कि आने वाले दिनों में क्या होना है। हाँ, एक बात यह है कि बड़ा फोर्सफुल स्टेटमेंट आ जाना कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का, उसके बाद से सियासी जमातों को आहिस्ता आहिस्ता ये बात समझ आ रही है। ब्लेम गेम चल रही है, एक दूसरे पे बातें जरूर की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ PMLN जिस पे बहुत ज्यादा लोगों ने तकिया किया वो अभी तक खामोश है। लोग अब देख रहे हैं कि जी अब ये मामला किस तरफ जाएगा, लेकिन ये जो नई नई रिपोर्ट्स आ रही हैं इलेक्शन के बारे में, ये इस पे यहाँ सियासी जमातों को भी सोचना चाहिए, हमारे अदारों को भी सोचना चाहिए, और ख़ास तौर पे सलमा हमारी सियासी जमातों को अब सोच लेना चाहिए कि ये वो नाजुक दौर शुरू हो गया है कि हमें कोई एक जिसको कहते हैं पावर शेयरिंग फार्मूला तय करना चाहिए, जिसके हिसाब से इस मुल्क को आगे चलाया जा सके। पावर शेयरिंग फार्मूले के तहत आगे बढ़ना चाहिए। साइफर केस से मुतालिक डॉक्टर साहब आज बड़ी डेवलपमेंट थी कि कुछ दिन के लिए रोका गया इस केस को। आपके ख्याल में ये केस किस डायरेक्शन में जा रहा है? सलमा, सच्ची बात है मैं बिल्कुल कंफ्यूज हो गया हूँ। कैसे?
آپ سوچئے کہ دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ نہ ہو. تقریباً ہر ملک نے یہ رکھا ہے, اور ہر ملک میں اس کی سخت سزا بھی ہے اگر اس کی کوئی خلاف ورزی کرتا ہے. اب آپ یاد کریں کہ لاجیکل بھی سارا معاملہ ہے کہ آپ کی قومی سلامتی خطرے میں پڑ جاتی ہے, پڑ سکتی ہے, بین الاقوامی تعلقات جو ہیں وہ کشیدہ ہو سکتے ہیں, انٹیلیجنس کمپرومائز ہو سکتی ہے اگر خلاف ورزی کی جائے. تو ہمیں یہ سب چیزیں سنائی دے رہی تھیں, لاجیکل بھی بنتی تھیں. پھر سپریم کورٹ کے ججز صاحبان آ گئے, انہوں نے کہا جی یہ تو کیس بنتا ہی نہیں ہے, ایسی باتیں, ایسے ریمارکس اٹھائے گئے. تو جو کنفیوژن والا میں معاملہ آپ کو کہہ رہا تھا کہ اتنا سیریس معاملہ ہے جس میں قومی سلامتی خطرے میں آ سکتی تھی, اس کو اب سنائی دیا جا رہا ہے کہ جو قانونی حلقے ہیں سپریم کورٹ کے قانونی, وہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو کیس کوئی اس میں جان ہی نہیں ہے. تو دیٹ ہیڈ می ریئلی کنفیوزڈ کہ جہاں پہ آپ کی قومی سلامتی خطرے میں پڑ رہی ہے, آپ کے تعلقات آپ کے لارجسٹ ٹریڈنگ پارٹنر امریکہ ایز آر لارجسٹ ٹریڈنگ پارٹنر اس سے خراب ہو سکتے ہیں, آپ کی اپنی انٹیلیجنس کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ کمپرومائز ہو سکتا ہے, اور دوسری طرف سے ہمیں آواز سنائی دیتی ہے کہ جی یہ تو کیس بنتا ہی نہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب دوسری طرف اس کی ایک اور ڈائمنشن ہے جو آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں سائبر کیس کے حوالے سے دوسری دفعہ حکم امتناعی جاری کیا گیا. اب دیکھیں یہ بڑی عجیب سی بات ہے, پہلے کہا گیا تھا کہ جی یہ اوپن ٹرائل ہوگا, کورٹ کی طرف سے کہا گیا, پھر بیچ میں پتہ چلا کہ جی اوپن ٹرائل نہیں کیا جا رہا. پھر آج پھنس گئے ہمارے اٹارنی جنرل, جب انور رضا ان سے پوچھا گیا کہ جی یہ جو طریقہ کار آپ نے اڈاپٹ کیا ہے تو ٹھیک نہیں ہے. انہیں لگا کہ شاید یہ سوال سخت پوچھے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا ساری باتیں چھوڑے, اس کا مطلب ہے کہ 9 کے 9 گواہ دوبارہ ان کے ہیئرنگ شروع ہوگی. انہوں نے کہا جی ہاں دوبارہ شروع ہوگی. اس سے اور لوگوں کے دلوں میں خدشات پیدا ہو گئے کہ یہ کیا ہے. تو دیکھیں اب یہ 9 جنوری تک معاملہ چلا گیا, دوبارہ سیریس ہوگا, کیا ہوگا, کدھر جائے گا. جہاں تک چلا گیا سپریم کورٹ کے جج جب یہ باتیں کرتے ہیں تو ان کے جو نیچے ماتحت عدلیہ ہے وہ کیا سوچے گی. ٹھیک ہے, یہ تو خیر کئی معاملات چل رہے ہیں اور بہت سے سوال بھی اٹھ رہے ہیں. 11 جنوری کو دوبارہ سماعت ہوگی, اور پھر وہ جو گواہان کا معاملہ تھا اس کا بھی نئے سرے سے ایک جملہ اگر میں آخر میں کہہ شارٹلی دوں, یہ سارے مسئلے میں جو اصل مسئلہ ہے وہ توشہ خانہ کیس ہے. اس وقت وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے پی ٹی آئی کے چیئرمین کی, فارمر چیئرمین کی کوئی ضمانت کا سلسلہ ایسا ہو جائے کہ الیکشن میں حصہ لے سکیں. لیکن آپ نے دیکھا سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ جی توشہ خانہ کیس میں آپ کی جو اس وقت سماعت ہو رہی ہے وہ جو فیصلہ ہے اس کو تو ہم روک سکتے ہیں, لیکن جو کنوکشن ہے نا اس کو ہم نے ہٹا سکتے ہیں. توشہ خانہ کیس بھی اب قاسم کے ابا باہر ہیں, انتخابی سیاست سے میرا خیال ہے باہر. اور کتنے عرصے کے لیے یہ ابھی انپریڈکٹیبل, یہ 2024 کا الیکشن وہ میرے خیال میں اس کے لیے نہیں لڑ پائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا انور صاحب, پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا فیصلہ ویسے تو کل آیا تھا, آج کے نیوز پیپرز میں بھی تھا. اس میں ایک جو نئی بات یا جو ایک میٹر آف کنسرن ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اب پارلیمنٹ ریگولیٹ کر سکتی ہے عدلیہ کو. اس جملے کو کیسے پرسیو کیا جائے؟ دونوں ادارے اپنی سپریمیسی کا دعویٰ کرتے ہیں, دونوں کہتے ہیں کہ بھئی ہم سپریم ادارے ہیں, ادھر قانون سازی ہوتی ہے, ادھر سپریم کورٹ میں چیلنج ہو جاتی ہے, پھر وہ تشریح کی آڑ میں مطلب وہ کبھی وہ بل قانون مان لیا جاتا ہے, کبھی اس میں پھر ترامیم آ جاتی ہیں, مسئلے مسائل رہتے ہیں. تو اگر آپ پارلیمنٹ کی سپریمیسی تسلیم کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر عدلیہ نے اپنے ہاتھ سے نکال دیا یہ معاملہ, دیکھیے ہاتھ اٹھا دیے, ہاتھ اٹھا دیے. ایگزیکٹلی. دیکھیے سلما, جو آپ مجھے سائفر کیس ہے اس میں پہلے پھر میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. سائفر کیس میں ہے کیا؟ دیکھیے 11 جنوری تک ٹرائل سے روک دیا گیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کا آج تفصیلی فیصلہ آ گیا ریٹن, اور روکا کیوں گیا؟ اب ذرا اس پہ غور کیجیے گا. پالیٹکس ہو رہی ہے نا ہمارے ہاں, عدالتوں میں بھی سیاست ہو رہی ہے. اب 11 فروری تک تو معاملہ رک گیا, 11 جنوری تک, اور 8 فروری کو انتخابات ہیں. یہ لکھ لیجئے, اس میں کنوکشن ہوگی اور سابق چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے وہ اس انتخابی سیاست سے باہر ہوں گے. نام ہی روکتے تو کنونشن ہو جانی تھی. کنوکشن تو ان کی توشہ خانہ کیس میں بھی ہے, لیکن میں آپ کو سائفر کیس کے بارے میں بتا رہا ہوں. ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے سیاست میں, یہاں پر بھی سیاست کی جا رہی ہے. دیکھیے آپ دیکھنا, یہ لگ تو یہ رہا کہ بہت بڑا ریلیف مل گیا ہے شاید پاکستان تحریک انصاف کو. لگ تو یہ رہا ہے کہ یہ گیپ تحریک انصاف کے لیے دیا گیا, ان کے گلے پڑے گا. نو نیور ایور. یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ریلیف ملا ہے. جب انتخابات کے قریب ہوں گے تو سائفر کیس کا فیصلہ ہو جائے گا. ایک بات یاد رکھیے گا, اب جو بھی فیصلہ ہو ہم اس پر نہیں جاتے, لیکن یہ انتخابی سیاست سے وہ سابق چیئرمین پی ٹی آئی باہر ہوں گے. وہ تو کئی کیسز ہیں, اسی بنیاد پر ہم یہ بات کریں. اب آج آپ نے جو سوال کیا تھا پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے فیصلے کا, دیکھیے آئین ڈٹرمن کرتا ہے اداروں کے اختیارات کو, ان کی سپرمیسی کو. پارلیمنٹ سپریم ادارہ ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. عوام کے منتخب کردہ نمائندے وہاں پر آتے ہیں جو لیجسلیشن کرتے ہیں, اس قانون سازی کو تشریح کرتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان. یہ بات درست ہے, لیکن ماضی میں پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پر سیاست کی گئی.
दोनों इदारों की तरफ से। एक का तो हक था पार्लियामेंट का, लेकिन दूसरे इदारे के जो सरबराह थे वो पोलिटिसाइज हो गए और उन्होंने इसे अना का मसला भी बना लिया और पोलिटिसाइज भी करते रहे इस सारे मामले को। देखिए, पार्लियामेंट सुप्रीम है, आईने पाकिस्तान में भी ऐसा। अब सुप्रीम कोर्ट एक इदारा है, उसकी अपनी इख्तियारात हैं, उन्होंने उस कानून की, जो कानून पार्लियामेंट बनाता है, उसकी तशरीह करते हैं। ये सिंपल सी बात है। इसी बिल में उन्होंने पार्लियामेंट के इख्तियारात को तस्लीम किया है और ये बहुत अच्छी बात है। सलमा, देखिए, जब इदारे, हम हमेशा ये बात करते हैं कि इदारे जब अपने इख्तियारात को उनको पता होगा और अपनी अपनी हदूद में रहकर काम करेंगे तो ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे। इदारे जब इन दूसरे इदारे में जाकर मुदाखलत करते हैं उनके इख्तियारात में, फिर वहां पर वैसे ये भी हमारा ख्याल है, हमारा ख्याल है अनवर साहब के इदारे अपनी अपनी हदूद में काम करेंगे। जब कोई नया बंदा आएगा फिर उसको इख्तियार चाहिए होगा, फिर ये जंग छिड़ेगी। नहीं, देखे ना, अब तो ये जजमेंट आ गई, ये जजमेंट कोर्ट की जाएगा, ऐसी बात नहीं, ये फैसला हो चुका है। आज जो कल फैसला है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का, वो जजमेंट है, वो कोर्ट होगी। वो इस तरह नहीं है कि कोई और आएंगे तो चीफ जस्टिस वो इसको उड़ा देंगे, ऐसा नहीं है। पार्लियामेंट सुप्रीम है, इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तस्लीम किया है, ये बात तो यहाँ तक है और ये बहुत अच्छी बात है। माजी में ऐसा नहीं था, माजी में पार्लियामेंट के इख्तियारात से में तजावज़ किया जा रहा था, जिसको रोकने के लिए पार्लियामेंट ने शोर मचाया था और ये सारा मामला हुआ था। खैर, ये अपनी जगह पर। अब आते हैं इंतखाबात की तरफ। देखिए, अब कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ ने वाज़ेह तौर पर दो टोक अल्फाज में कह दिया कि 8 फरवरी को हम सिक्योरिटी भी देंगे, हम जो मतलूबा इनको चीजें चाहिए फौज से वो हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को देंगे। अब तो कोई भाम बाकी नहीं रहना चाहिए कि 8 फरवरी को इंतखाबात नहीं होंगे। आर्मी चीफ ने कह दिया, इंतजामात हो रहे हैं, सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो रहा है। अब आहिस्ता आहिस्ता आपको नजर आ रहा है कि इंतखाबी माहौल बनना शुरू हो रहा है। आज शहबाज शरीफ कराची चले गए हैं, बाकी जगहों पर भी आप देखें जलसे जुलूस हो रहा है। केपीके में आज मैं देख रहा था शेर पाओ जलसा कर रहे हैं, बाकी सियासी जमातें वहां पर आवाम से राब्ते में है। इसका मतलब है अब माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। जुल्फकार साहब, अभी अभी शहबाज शरीफ साहब कराची गए हैं, बड़ा जबरदस्त उनका इस्तकबाल हुआ है। एक्सपेक्टेड था कि शायद उनकी जरदारी साहब से एयरपोर्ट पे मुलाकात हो जाए, क्योंकि उन्होंने भी लैंड करना था सक्खर से कराची। अभी तक ऐसी कोई इतला नहीं आई कि मुलाकात हुई हो, लेकिन कराची के अंदर जो मुलाकातें होंगी वो कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। एमक्यूएम के साथ जो मामला चल रहे हैं, 10 सीटों पे बातचीत चल रही है, लेकिन एक सीट एमक्यूएम NA 242 छोड़ने को तैयार नहीं है, क्यों? देखिए, वहां पे हर पार्टी अपनी अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रही है और सब पार्टियों को हक भी है, लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान माजी में एक अंडरस्टैंडिंग थी कि पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी उस तरह से प्रेशर नहीं डालती थी, सिंध के अंदर नून लीग ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाती थी, तो एक दूसरे को स्पेस दी हुई थी। अब चूंकि दोबारा से एक नया डिजाइन आया है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जरा पुराना हो गया, पुराने इत्तेहाद और पुरानी मोहब्बतें और रोमांस थोड़े से कम हो गए, तो अब ब्लेम गेम भी चल रहा है, एक दूसरे पे इल्जामात भी चल रहे हैं। और शहबाज शरीफ साहब कराची भी पहुंच गए, तो वहां पे मेमन साहब को उन्होंने प्रेसिडेंट भी बना दिया और वहां पे जो तंजीम साजी एक अरसे से नहीं हो रही थी और पार्टी को मुतहर्रिक नहीं किया जा रहा था, पार्टी भी मुतहर्रिक हो गई। अब ये है कि प्रेजेंस वहां पे नून लीग की नजर आएगी, सिंध के अंदर भी, बलूचिस्तान के अंदर भी उन्होंने अपनी प्रेजेंस शो की, केपी के अंदर भी की। तो आप जब कौमी पार्टी बनने का आपको एक होता है कि आपका इमेज ये हो कि आप एक कौमी पार्टी है, तो उसके लिए आपको चारों सूबों में और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, आजाद कश्मीर के अंदर प्रेजेंस आपकी जरूरी है। वरना तो माजी के अंदर इल्जाम लगता था ना जीटी रोड की पार्टी है, जैसे पीपल्स पार्टी के ऊपर इल्जाम लगता है वो सिंध की पार्टी है, और जरदारी साहब ने बड़ी मेहनत करके उसको सिंध की पार्टी बना दी है। तो अब पार्टियां अपनी अपनी उस साइज से निकल के थोड़ी फैल भी रही हैं, थोड़ा पॉलिटिकल कल्चर रिवाइव भी हो रहा है, जिस तरह अभी कहा गया कि इलेक्शन का माहौल भी बन रहा है। जहां तक बात है कि आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में एक दो टोक फैसला किया गया, चूंकि इस पे बात हो रही थी, इस पे सवाल उठाए जा रहे थे कि जी सिक्योरिटी इतनी चाहिए होगी, क्या मिलेगी नहीं मिलेगी, तो ये चैप्टर तो आज क्लोज हुआ। बिल्कुल। अब इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन के बारे में कुछ लोग दावे कर रहे हैं कि जी इलेक्शन कमीशन चला जाएगा, वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और इलेक्शन कमीशन को कई प्रॉब्लम्स हैं और इलेक्शन कमीशन कहेगा कि मेरे लिए ये मसाइल हैं वगैरह वगैरह। तो मेरा ख्याल है कि खदशात अब काफी हद तक दूर हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद ट्विटर के ऊपर ये ट्रेंड चल रहा है कि जी एक साहब ने ट्वीट किया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जा रहे हैं जी एक अपील लेके सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। सही। हालांकि चीफ जस्टिस ने वाजे तौर पे ये कहा हुआ है कि पत्थर के ऊपर लकीर है, ये इलेक्शन तो होंगे ही होंगे। अब बिलावल साहब ने आज जो चंद बातें की हैं, सलमा बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा जी इंतकामी सियासत पे हम बिलीव नहीं करते, सिंध के अंदर
कागज नहीं छीने जा रहे, सिंध के अंदर पकड़ दकड़ नहीं हो रही, सही। सिंध पुलिस ठीक काम कर रही है, यहाँ पे पुलिस काम कर रही है, और जो लोग कर रहे हैं कागज छीन रहे हैं उनसे पूछें। ठीक। तो इसका मतलब एक तरह से उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को थोड़ा साइड पे करके बात ले गए पॉलिटिकल सेटअप पे और पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स पे, कि पॉलिटिकल साइड के ऊपर ये सारा कुछ हो रहा है, यानी हम सिंध के अंदर नहीं कर रहे, नहीं होने दे रहे, और यहाँ पे हो रही है, और उसमें वो ऑन भी कर रहे हैं कि सिंध के अंदर उन्हीं की गवर्नमेंट है, वो क्रेडिट ले रहे हैं कि जी सिंध में हम नहीं होने दे रहे इस तरह का काम, तो पंजाब वाले करवा रहे हैं, तो पंजाब वालों से पूछे, और वो साबित कर रहे हैं कि वो इंतकामी सियासत पे बिलीव नहीं करते। तो ये मेरा ख्याल है जो कुछ हो रहा है, ये कागज छीनने के मामला, मुकदमे, ये अल्टीमेटली तो शाह मुल्क कुरैशी को भी इसका फायदा ही हुआ है, और जिस जिसके ऊपर हो रहे हैं उसको हमदर्दी आपके ख्याल के में वोट भी इसका मिलेंगे, बेनिफिट और जो ले रही करने है वाले हैं पीटीआई, वो जरूर। ठीक है। अच्छा शाम साहब, तहरीक इंसाफ की मकबूलियत पे इकोनॉमिस्ट और वॉल स्ट्रीट जर्नल की राय जो है मुख्तलिफ है। एक तरफ उनको पॉपुलर करार दिया जा रहा है, एक तरफ कहा जा रहा है कि भाई ये नहीं जीतने वाले। ग्राउंड रियलिटी क्या है इस वक्त? ग्राउंड रियलिटी तो सलमा ये बनती है, वो अरबी की एक कहावत है, और वो ये बताती है कि जब इंसान पे बुरा वक्त चल रहा हो तो इंसान ऊँट पे भी बैठा हो तो कुत्ता उसको काट लेता है। वो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना, मिस फॉर्चून्स कम इन बटालियन, एक के बाद दूसरी। तो वो पीटीआई इज गेटिंग द रफ कहते हैं ना साइड ऑफ द स्टिक, वो उनको पता चल रहा है कि मुश्किल हो रही है उनके लिए। देखिए ये सारी चीज़ें अपनी जगह है, सियासी जमातों पे, सियासी लीडरों पे बुरे वक्त आते रहते हैं। पाकिस्तान की तारीख तो भरी पड़ी है इस हवाले से। अब देखना है कि कौन खड़ा हो सकता है, कौन मैदान में रह सकता है। अब रह गया सवाल आपका, देखें अभी बहुत से मानों से हम जब तजिया कर रहे होते हैं तो हमें पता चल रहा होता है। आप सारी बातें छोड़ दें, आप इस वक्त लाहौर को ही अगर इस वक्त ध्यान में रखें कि लाहौर में क्या हो रहा है। देखिए लाहौर में एक तरफ कहा जा रहा था कि जी 14 सीटों में से शायद पीटीआई, जब 20 सीटों पे इलेक्शन हुआ तो आपको याद है वहाँ पे लाहौर में और कुछ और इलाकों में तो 16 सीटें वो जीत गए थे। अब कहा जा रहा था कि ये जो इस वक्त 14 सीटें हैं इसमें से डेफिनेटली 12-13 में निकाल लेंगे। फिर नवाज शरीफ साहब आए, कल ही मैं देख रहा था एक सर्वे खास जहाँ पे नवाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं वहाँ पे सर्वे दिखाया गया, रिपोर्ट हुआ दुनिया अखबार में भी, वो मेजॉरिटी लोगों ने कहा कि जी मियाँ साहब को वोट देंगे। लेकिन मियाँ साहब की पार्टी का एक बड़ा मसला हो रहा है, पार्टी के अंदर इश्यूज खत्म नहीं हो रहे। देखिए पार्टी के अंदर जो शहबाज शरीफ साहब और हमजा लाइन ले रहे हैं ना कि पुराने लोगों को आप भूल रहे हैं, नए लोगों को लेके आ रहे हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ के कैंप ने बड़े खूबसूरत तरीके से ना पता काट दिया मरियम नवाज के कैंप का। लेकिन तलाल चौधरी को टिकट नहीं मिला, दानियाल अजीज को टिकट नहीं मिला, उसके बाद आपने जुबैर उमर उनको टिकट नहीं मिला, उसके बाद आप देखें अता तारड़ सारा दिन बोल बोल के अभी कुछ नहीं मिला, और साथ साथ वही अपना क्या कहते हैं खातून और है आयशा रजब अली, उनको भी फारिग कर दिया गया। अनूशा रहमान की वापसी होगी है, सागदार साहब की भी वापसी हो जाएगी, ठीक है ना, वो तो साथ बैठे रहते हैं। क्या लिंक किया वैसे आपने? ठीक है ना, तरतीब वो 4 साल से बाहर थी, वो दोबारा आ गई, ठीक है ना। अब लोग सवाल ये कर रहे हैं कि जी टफ टाइम तो इस वक्त पीटीआई देगी उनको, डेफिनेटली देगी, वोट बैंक उनका स्ट्रांग है, सब कुछ करने के बावजूद भी हाँ एक मुश्किल पेश आ रही है। वो कहते हैं कि जी क्योंकि मेजॉरिटी लोग जाते हैं सलमा वोट कास्ट करने के लिए, तो वो नाम नहीं देखते कि अनवर रजा साहब हैं, डॉक्टर साहब हैं, आप हैं, मैं हूँ, वो निशान देखते हैं आपका कौन है। तो वो आसानी होती है कि बल्ला है या कोई और भी निशान है, उनके लिए एक परेशानी होगी अगर वो उनको निशान नहीं मिलता। तो जनरली हम यही देख रहे हैं कि जी अब बड़ी बात तो यही है कि 3 जमातों की बात हो रही है, पीटीआई, पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन। अब देखना ये कि कौन अपने ताश के पत्ते किस तरह खेलता है सब और अपने इस्लामाबाद पे कार्ड्स कब्जा अभी कैसे आहिस्ता करता है। आहिस्ता शो करना शुरू हो गए हैं। डॉक्टर साहब इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज कुछ ना कुछ ऑफर करने की कोशिश कर रही हैं। आपके ख्याल में ये जो सामने आ रहा है इसको हम मंशूर कहें या ये सस्ती सियासत है, क्या है ये? जी सलमा, पहली बात वो वॉल स्ट्रीट जर्नल का आपने जिक्र किया, वो मैंने भी पढ़ा, उसमें एक अनवर साहब अजीब सी बात लिखी है। वहां पे बैठे वो कह रहे हैं कि शायद उनको महसूस हो रहा है कि पीटीआई के पास सपोर्ट है इस मुल्क के अंदर, लेकिन ये वॉल स्ट्रीट जर्नल लिखता है, लेकिन अगर कासिम का अब्बा को वापस वजीर आजम बनाया जाता है तो वो लिखते हैं कि पाकिस्तान का बहुत बुरा हाल हो जाएगा। अदम इस्तेकाम का शिकार मतलब हो उनको भी पता ही है वहां बैठ ये उन्होंने लिखा। अच्छा, एक मंशूर, एक तफरीक करना बड़े जरूरी है। मंशूर जो है वो कोई सियासी बयानबाजी नहीं होती, मंशूर जो है वो कोई सियासी धोखाधड़ी नहीं है, मंशूर जो है वो कोई सियासी फरेबकारी नहीं है। इसके अंदर आपने लिखना है कि आपकी माशी पॉलिसी क्या होगी, महंगाई है उसको किस तरह आपने हैंडल करना है, अगर गुर्बत है तो उसको दूर किस तरह करना है, और आपने सिक्योरिटी पॉलिसी उसमें लिखनी है कि मुल्क के सामने इस वक्त दहशतगर्दी हो रही है तो आपने उसको दूर किस तरह करना। अब जो पीपल्स पार्टी का मंशूर सामने आया है
خدا نہ کرے کہ باقی پارٹیز کا بھی ایسا منشور ہو. دیکھیے وہ مجھے لگتا وہ کہتے ہیں کہ ہم سیلریز ڈبل کریں گے, یعنی کہ 700 اور 14 ارب میں دیکھ رہا تھا ان کا ریکارڈ ہے 20% سے زیادہ انہوں نے پیپلز پارٹی نے تنخواہیں بڑھائی تھیں سرکاری ملازمین کی. 714 ارب روپیہ ایلوکیٹ کیا انہوں نے حکومت چلانے کی جو تنخواہیں کہہ رہے ہیں نا 700 سے یہ 1400 کریں گے, 300 روپیہ کہتے ہیں وہاں سے جو آئے گا 1400. یہ ان کے پاس پیسے ہیں. دیکھیے آپ جتنے وعدے کر رہے ہیں ان کا بتانا آپ نے پیسے کہاں سے. یہ کہتے ہیں کہ جی ہم فری بجلی دیں گے 300 یونٹ تک, اس کا 520 ارب کی آلریڈی چوری ہے. 500 ارب آپ کو فری بجلی دینے کے مجھے اس لیے جھوٹ لگ رہا ہے. وہ کہتے ہیں سولر میں سے دیں گے. سولر کہاں اتنی ملے گی آپ کو سرکاری سطح پہ, کہاں سولر لگائیں گے آپ لوگوں کو دیں گے. 515 میگا واٹ اس وقت پاکستان میں سولر لگا ہے ٹوٹل, بڑا ٹوٹل. ٹھیک ہے, تو آپ نے سیلریز ڈبل کرنی ہے, آپ نے فری بجلی دینی ہے. کہتے ہیں تعلیم گارنٹی کریں گے. یہ آپ کیا کریں گے؟ تمہارے قانون میں لکھا ہوا, مکان دیں گے, آئین میں لکھا. مکان میں آ رہا ہوں, میں پہنچ رہا ہوں مکانوں میں. وہ کہتے ہیں تعلیم دیں. اب 1.5 سے 2 کروڑ بچے ہیں اس وقت جو جن کو تعلیم نہیں مل رہی, اسکولوں سے باہر ہیں, اسکولوں سے باہر ہیں. تو یہاں پہ آپ کو 500-600 ارب کی اور ضرورت ہے. ٹھیک ہے, پہلے 500 ارب کی آپ نے بجلی فری دینی ہے, آپ نے 500 ارب کے تنخواہیں ڈبل کرنی ہے. اب آ جائیں 30 لاکھ گھروں کے اوپر. یہ گھر بنانے والا مجھے پی ٹی آئی والا معاملہ بھی یاد. 30 لاکھ گھر بنانے کے لیے 6000 ارب روپیہ چاہیے. مطلب یعنی کہ 6 کے آگے آپ نے 12 زیرو لگانے. 6 ٹریلین روپیز چاہیے آپ کو. مجھے بتائیں کہ بجٹ کہاں سے آئے گا؟ پریکٹیکلی پاسبل چیزیں نہیں ہے, صرف باتوں کی. تو یہ بیان بازی ہو رہی ہے نا. 12 زیرو والے پیسے تو میرا خیال ہے اگلے پتہ تو یہ نہیں, منشور نہیں ہے. یہ منشور نہیں ہے. پھر ہم اس کو وہ دوسری چیز کہیں گے جو میں نے پہلے کہا تھا, میں دہراتی نہیں ہوں. انور صاحب, شہباز شریف صاحب نے کراچی جاتے ہی پہنچتے ہی پریس کانفرنس شروع کر دی ہے. اب نہ بھی ان کی کسی سے ملاقات ہوئی ہے. کراچی یہ پریس کانفرنس یہاں بھی ہو سکتی تھی. وہاں جاتے ہی پہلے ارینجمنٹ یہ کہ پریس کانفرنس ہو, اس کے بعد معاملات آگے بڑھیں. اس کا پرپز کیا ہے؟ اچھا, مجھے یہ لگے گا آپ کی بات پہ میں اس کو ذرا آگے بڑھاؤں گا کہ پارلیمانی بورڈ میں پہلے تو حمزہ شہباز شریف جو ہے انہوں نے بڑا اپنے تحفظات کا اظہار کیا. کل کے پارلیمانی اجلاس میں جو شیخ سردار ایاز صادق سابق جو ہمارے اسپیکر ہیں ان کی اور شیخ روحیل اسکر کے درمیان بڑی تلخ کلامی ہوئی ہے. انہوں نے شیخ روحیل اسکر نے کہا اپنا ٹکٹ اپنے پاس رکھیے, میں بغیر آپ کے ٹکٹ کے بھی آزاد امیدوار بھی جیت سکتا ہوں. آپ امیجن کیجئے کہ ود ان پارٹی جو ہے کتنی رفٹس ہے اور یہ تو بہت ساری جماعتوں میں ہے. ادھر زیادہ ہے جی, جے یو آئی میں کوئی نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے بالکل ٹائٹ رکھا ہوا سب کو. اس طرح نہیں ہے یہاں اس طرح نہیں ہے. وہاں پہ آپ کو اندازہ نہیں ہے نا حافظ حسین احمد صاحب کے ساتھ کیا ہوا تھا. وہ یہی بنیاد تھی جو رو کے واپس آئے. وہاں پہ ایسا نہیں ہے. اور یہاں پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس طرح پارلیمانی بورڈ کے اجلاس کے اندر اتنے سینئر پولیٹیشنز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بات کریں. واقعی آپ نے کراچی دورے کی بات ہے کہ کراچی میں ایم کم نے پہلے پیپلز پارٹی کے خلاف الیکشن لڑنا ہے, جی ڈی اے نے بھی ان کے خلاف لڑنا ہے, اور نون لیگ ویسے ان کے خلاف پہلے وہاں سے الیکشن لڑتی رہی ہے. اب وہاں پہ آپ نے کہا کہ سیٹوں کی ایڈجسٹمنٹ جو ہے 10 سیٹوں پر ایم کیم کی جو ہو رہی ہے. شہباز شریف صاحب گئے ہیں وہاں پر, ایک تو انہوں نے تنظیم سازی کرنی ہے, اپنی پارٹی کو منظم کرنا ہے, پارٹی کا صدر انہوں نے کیا. اب دیکھ رہے ہیں انتخابات ہے, پھر انہوں نے دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو سیاسی پارٹیاں ان کے ساتھ گفتگو شنید کرنی ہے, کیونکہ نواز شریف صاحب نے انہیں آگے کیا ہوا ہے پارٹی کی تنظیمیں نو کے لیے اور مذاکرات کے لیے. بڑے لوگوں سے اگر ملنا ہو تو وہ خود ملتے ہیں, اس لیے ان کا دورہ کراچی جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. وہاں پر ملاقاتیں کریں گے, انتخابی اتحاد کی جو ڈیلز ہیں اس کو مزید آگے بڑھائیں گے. جو آپ نے دوسری سیاسی فروٹفل ہوگا یہ دورہ ڈیفینیٹلی, کیوں نہیں. ظاہر ہے جب آپ انتخابات سے پہلے کسی کے ساتھ ملتے دیکھ رہے ہیں. ایم کیو ایم کا ہمیشہ یہ ہے, ایم کیو ایم کیا ڈیمانڈ تھی اپنا اس کے حلقوں کے حوالے سے, بلدیاتی نظام کو مضبوط کرنے کے حوالے سے, اور باقی جو ان کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اسپیسیفک کراچی کے حوالے سے وہ ہیں. اور وہ اگر مسلم لیگ نون کر دے گی تو کوئی میرا نہیں خیال کو ان کو کوئی وہاں پر مشکل پیش آئے گی. بالکل ٹھیک. مقصد کیا ہے وہاں پر جو پاکستان تحریک انصاف کی نشستیں ہیں نا وہ اب انہیں نہیں ملیں گی, وہ وہاں پر تقسیم ہوں گی. بہت سارے الیکٹیبلز تو لڑ نہیں رہے کراچی کے جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے, وہ اب تقسیم ہوں گی ایم کیو ایم کو, نون کو یا آزاد لوگوں کو. وہ اس طرح ہوگا. تو ان کا دورہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ وہاں پر جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ جو انتخابی اتحاد ہے اس کو مزید آگے بڑھانے کے لیے یہ پیش رفت انتخابی اتحاد کو آگے بڑھانے میں پیش رفت ہوگی. ذوالفقار صاحب, نون لیگ ابھی ڈاکٹر صاحب کیونکہ منشور کی بات کر رہے تھے تو منشور بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا. نون لیگ نے کیا کیا کہ ایک پورٹل بنا دیا ہے اور وہ عوام سے بھی سجیشن مانگ رہے ہیں, ایکسپرٹ کو بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی سجیشنز دیں تاکہ ہم اس کے مطابق اپنا ایک منشور ترتیب دیں. آپ کے خیال میں یہ طریقہ درست ہے؟ کیا نون لیگ کو نہیں پتا کہ مشکلات کیا ہیں لوگوں کی, ہماری لائن آف ڈائریکشن کیا ہونی چاہیے, یہ لوگ ان کو بتائیں گے؟ میرا خیال ہے اٹ از ٹو لیٹ
ان کو بہت پہلے یہ کام کرنا چاہیے تھا چونکہ بہت پہلے سے وہ کہتے ہیں نا گل تو انہوں نے اتنے بہت پہلے دی ہو چکی تھی اچھا تو لہذا اسی وقت منشور بنا لیتے تو زیادہ بہتر تھا چونکہ کئی مہینے لیٹ کرنے کے بعد اصل میں منشور پہلے آ گیا سی کہ ساری گل ہو گئی ہے تو اصل دوسرا منشور یہ جو بن رہا ہے یہ عرفان صدیقی صاحب ظاہر اس پہ بڑی محنت کر رہے ہیں سلمہ جہاں تک پارٹیز کے منشور ہم نے دیکھے ہیں ہم نے رپورٹ بھی کی ہے الیکشنز کو احتشام صاحب اور انور صاحب اور باقی دوست بھی دیکھتے رہے ساری چیزوں کو بڑا قریب سے یہ الفاظی کی حد تک تو ساری چیزیں ہوتی ہیں کشمیر کو بزور شمشیر آزاد کروائیں گے یہ ہر پارٹی کے منشور میں ہوا کرتا تھا اس کے بعد وہ کشمیر ویسے ہی گول ہو گیا منشور سے نکل گیا اور کشمیر پہ 370 لگ گئی اور وہ انڈیا نے وہاں پہ اپنا قبضہ جما لیا مزید تو جنہوں نے بزور شمشیر آزاد کروانا تھا انہوں نے اقتدار میں آ کے کبھی نام ہی نہیں لیا تو یہ منشور جو ہوتے ہیں یہ بیسیکلی عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے الفاظوں کا ایک گورکھ دھندا ضرور ہے لیکن پریکٹیکلی ان منشور کے اوپر اس کی روح کے اوپر اس طرح سے عمل نہیں ہوا یعنی ماضی قریب میں آپ چلے جائیں آپ نے 1 بلین ٹری درخت لگانے تھے 1 کروڑ گھر بنانے تھے 50 لاکھ نوکریاں دینی تھی تو یہ بہت بڑا ایک ٹاسک لے کے آئے تھے چیئرمین پی ٹی آئی لیکن وہ یہ ساری چیزیں بھی نہیں کر سکے اس کے باوجود کہ انہوں نے ایفرٹ کی کافی حد تک کوشش کی لیکن وہ چیزیں اس انداز میں نہیں کر سکے اور آج تک ان کے گلے پڑی ہوئی ہیں 100 ڈیز کا انہوں نے نعرہ لگایا اور 100 ڈیز میں کچھ بھی نہیں کر سکے وہ روڈ میپ بھی نہیں دے سکے تو بیسیکلی آپ کو پارٹی کی ڈائریکشنز لوگوں کو بتانی ہوتی ہے تو یہ کنسلٹیشن بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی بلاول صاحب بھی جو بات کر رہے ہیں وہ بھی ساری نعرے بازی کے حد تک تو ٹھیک ہے وہ سمجھتے ہیں کہ بڑی بڑی بڑکے مارنے سے شاید لوگ اس پہ آ جائیں گے روٹی کپڑا اور مکان بہت پرانا نعرہ تھا پیپلز پارٹی کا اگر وہ آج تک خواب ہے تو آج کے نعروں پہ کون آئے گا یہ بیسیکلی $1 ملین کویسچن ہے جو ان کو سمجھنا چاہیے ان کو بھی آج کے حالات سمجھنے کی ضرورت ہے بتا دو 2013 کا الیکشن جب ہوا تھا ذوالفقار 2013 کا الیکشن نواز شریف صاحب جیت گئے نا تو اس کے بعد کاشف عباسی کا ایک بڑا انٹرسٹنگ پروگرام ہوا تھا اس میں انہوں نے دکھایا کہ جی نواز شریف صاحب جو ہے نا جیتنے کے بعد جو ہے نا وہ پریس کانفرنس قوم سے خطاب کر رہے ہیں انہوں نے کہا جی ہم جیت کے آ گئے ہیں تو اب آپ میری قوم سے درخواست ہے کہ آپ ہمیں بتائیں صفحات بھیجیں کہ ملک کو کیسے ٹھیک کرنا ہے پھر کاشف عباسی نے پرانے کلپ چلا کے دکھائے جس میں انہوں نے کہا کہ جی ہماری پوری تیاری ہے ہماری 10 ٹیمیں تھیں جنہوں نے ہیلتھ پہ اتنا کام کیا سیکورٹی پہ کیا ایجوکیشن پہ کیا اکانومی کیا سارا کچھ تیار ہے وہ کہتے ہیں دیکھیں پہلے کہتے تھے ہم نے تیاری کی ہوئی ہے اب آ کے لوگوں سے پوچھ رہے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے ٹیکٹکس ہوتے ہیں بالکل ٹھیک ہے ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں بریک پر آئیں گے تو بات کریں گے ہمارے معاشی ماڈل کے بارے میں ورلڈ بینک جو کہہ رہا ہے اس سے متعلق ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین ورلڈ بینک یہ کہتا ہے کہ پاکستان کا معاشی ماڈل ناکارہ ہو چکا ہے ڈاکٹر صاحب یہ معاشی ماڈل ہے کیا پاکستان کا ورلڈ بینک کے یہ کنٹری ڈائریکٹر ہیں اور احتشام صاحب یہ الجیریا سے آئے ہیں اور شیشہ دکھا رہے ہیں ہمیں آپ دیکھیے ماڈل اصل میں ہے کیا انہوں نے باتیں دو کی ہیں انہوں نے کہا کہ یہ جو ماڈل موجودہ ماڈل ہے یہ کام نہیں کر رہا اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو تھوڑی بہت سی ترقی کبھی ہو جاتی ہے ملک کے اندر تو اس کے سارے فائدے جو ہیں وہ ایک چھوٹی سی ایلیٹ کلاس ہے وہ کھا جاتی ہے ٹھیک ہے اچھا اب دو ماڈل کا مطلب یہ ہے کہ ریاستی ماڈل جو ہے اس میں پرائیویٹ سیکٹر ہے اس میں آپ کا حکومتی سیکٹر ہے پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ہمارے پاس جو ہیں وہ کارٹیلز ہیں مافیاز ہیں وہ شوگر کا مافیا ہے سیمنٹ کا مافیا ہے بجلی کا مافیا ہے بینکنگ کا مافیا ہے بینکنگ کارٹیل ہے آٹو موبائل کا کارٹیل ہے یہ وہ ہیں جو سب فوائد کھا جاتے ہیں اور عام آدمی تک نہیں پہنچ پاتے حکومت کے اندر یہ ہے کہ آپ کے 200 ریاستی ادارے ہیں وہ پی آئی اے جو ہے وہ 750 ارب کھا گیا ہے اسی طرح بجلی والے جو ہیں وہ 520 ارب کی سالانہ نقصان کر دیتے ہیں سارے جو اسٹیٹ اون انٹرپرائز ہیں وہ ملا کے 2-2.5 ارب سال کا نقصان کر دیتے ہیں یہ ہے ہمارا معاشی ماڈل اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ بدلنا ہے پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بھی اور پبلک سیکٹر کے اندر بھی لیکن اس کو بدلا کیسے جائے کیسے کوئی آپشن نہیں ہے کیوں بدلیں گے دیکھیے اگر شوگر مل والے جو ہیں وہی حکومت میں بھی بیٹھے ہیں اور وہی جو ہے وہ سارا پیسہ بھی کھا رہے ہیں بنا رہے ہیں
تو پھر وہ ماڈل کو کیوں بدلیں گے؟ یعنی ہمارا جتنا ایلیٹ بزنس ہے وہ سارا ہمارے ان لوگوں کے پاس ہے جو اقتدار میں خود بیٹھے دیر دا سیم ون اینڈ دا سیم تھنگ، اور وہ ساری سیاسی جماعتوں میں ہے، کسی ایک سیاسی جماعت میں نہیں ہے. مطلب کوئی بھی سیاسی جماعت کھول کے دیکھ لیں، اس میں شوگر مل اونر جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اس میں ڈاکٹر صاحب دیکھیں، اگر ورلڈ بینک کی رپورٹ کو آپ سامنے رکھیں تو مجھے فوراً خیال آیا کہ پوری دنیا میں یہ گلوبل اکانومی کو جو چلاتے ہیں وہ دنیا میں دو ہیں. ایک کہا جاتا ہے کہ جی شکاگو گروپ آف اسکول ہے اور دوسرا واشنگٹن گروپ ہے. ٹھیک ہے، شکاگو اسکول آف تھاٹ اور دوسرا واشنگٹن گروپ. ان کی بحث ہوتی کیا ہے کہ گروتھ ورسز اسٹیبلائزیشن. ایک کہتا ہے جس کو آئی ایم ایف لے کے چلتا ہے، وہ کہتا ہے جی نہیں، گروتھ کو چھوڑیں، اسٹیبلائز کریں. یعنی آپ اپنی بیلٹ ٹائٹننگ کریں، آپ قرضے لینے بند کریں، آپ دھڑلے سے جناب اپنا کیا کہتے ہیں ٹیکسی لگائیں، اپنی اکانومی ٹھیک کریں. دونوں کے اور دوسرا گروپ کہتا ہے کہ نہیں بھائی گروتھ، جب آپ گروتھ نہیں آئی ہوگی، ایم ایف نے تو مروا دیا گروتھ جب تک 70 سالوں وہ میں ہوا کوئی اس کے پاس ایک میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پوری دنیا میں ویسٹ میں امریکہ میں یہی دو جو ہے نا اسکول آف تھاٹ چل رہے ہوتے ہیں. اب آگے پاکستان کی بات، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں نا یہی سلما، جب تک سارے بیٹھ کے کوئی اپنا ہوم گرون ریفارم ایجنڈا نہیں نہ بناتے، اس ریفارم ایجنڈے پہ میں بالکل آپ کی طرف آتی ہوں سر. دیکھیں بالکل آپ کی طرف دیکھیے، آتی ہوں. دو چیزیں انہوں نے بتائی ہیں اینڈ میں. انہوں نے کہا کہ دو چیزوں کی ضرورت ہوگی. ایک تو معاشی پالیسی میں تسلسل، کنٹینیوٹی آف پالیسی کے بغیر معاملہ نہیں بنے گا. ہم بھی ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ نہیں، اور وہ پہلے ہی خدشہ ظاہر کر چکے ہیں. اور دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان انٹرپٹیڈ ریفارمز، یعنی کہ بلا تعطل اصلاحات. یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں پاکستان میں. ٹھیک ہے انور صاحب، کیا یہ عدم اعتماد ہے پاکستان کے اوپر یا یہ صرف ایک آبزرویشن ہے جو انہوں نے دی ہے؟ نہیں، یہ آبزرویشن نہیں ہے، یہ آئینہ دیکھو، یہ حقیقت ہے، اور وہ عدم اعتماد ہے آپ پہ. اور انہوں نے آپ کو بتایا کہ آپ کیا ہوتا کیا ہے. ہمارے ہاں سسٹم کیا ہو کیا رہا ہے. ہمارا جو معاشی ماڈل ہے یہ ناکارہ کیوں ہو چکا ہے، کھوکھلا کیوں ہے، زنگ آلودہ کیوں ہے. اس کا ماڈل کو ذرا غور کیجیے گا. ایک تو یہ ہے کہ آپ کا جو پبلک سیکٹر ہے، پبلک سیکٹر میں جو آپ کی بیوروکریسی ہے، وہ جو آپ کے وسائل ہیں ان کو ایسے طریقے سے لوٹ رہے ہیں کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے. قابو میں رکھتے ہیں. جی وہ لوٹتے ہیں نا، اس سے فائدہ، اپنے ذات کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اپنے خاندان کو فائدہ پہنچاتے ہیں، ملک کو نہیں. ایک سسٹم یہ ہے. دوسرا سسٹم پارلیمانی سسٹم ہے، جو آپ کے لوگ پارلیمنٹ میں آتے ہیں، عوامی نمائندے منتخب ہو کر، وہ آپ کے پبلک سیکٹر میں لیٹس سپوز جو آپ کے سرکاری ادارے ہیں ان میں لوٹ مار کرتے ہیں، ان میں پولیٹیکل انڈکشن کرواتے ہیں، ان میں آپ کوئی اپنے کسی بندے کو کھڑا کر کے ٹھیکہ لیتے ہیں. آپ انڈرسٹینڈ کر رہی ہیں نا، یہ دوسرا طریقہ ہے. اب آگے انہی میں جو باثر لوگ ہیں، کارٹلز ہیں، جو مافیاز ہیں، وہ سرکار کو لوٹ رہے ہوتے ہیں، ملک کے وسائل کو کھا رہے ہوتے ہیں. چوتھا کیا ہوتا ہے کہ یہ جو پولیٹیکل پرسنالٹیز ہوتی ہیں، جو ایم این اے ایم پی ایز ہوتے ہیں، جو وزراء ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ حکومت میں آ کے، اقتدار میں آ کے، اپنا جو پرائیویٹ بزنس ہوتا ہے اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. کس کے ذریعے؟ سرکار کے اس وسائل کو، ملک کے اس وسائل کو وہ یوز کرتے ہیں اپنے پرسنل کاروبار کے لیے. یہ ماڈل ہے. اس ماڈل کی نشاندہی کی ہے، اس کو درست ہونے کی ضرورت ہے، اس میں اصلاحات کی ضرورت ہے. اس لیے کہتے ہیں نا کہ سیاسی فیصلوں کی وجہ سے آپ کی معاشی جو تباہی ہے وہ آتی ہے. اس لیے معاشی اصلاحات کی ضرورت ہے. آپ کو سیاست کو اور معاشی صورتحال کو الگ کرنے کی ضرورت معاشی ہے. اصلاحات پہ ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے. ذوالفقار صاحب، ورلڈ بینک جو کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ زرعی اور توانائی کے شعبوں کی خرابیاں دور کریں. میں آپ سے ایک ڈیفرنٹ بات ڈسکس کروں گی، لیکن احتشام صاحب اس سے پہلے اسٹاک مارکیٹ کہہ رہے ہیں کہ آج 1800 پوائنٹس اوپر گئی ہے، پلس یہ جو مہنگائی بڑھنے والی خبر ہے 42% پہ آ چکی ہے، آپ جو کہ پہلے 26 سے 29% کے درمیان تھی. ایک سال کے اندر اتنا اضافہ ہوا ہے، تو آئندہ سال کے آغاز میں ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ دیکھیں، دو کل اور آج کا دن دیکھیں تو آج 1600 پوائنٹ، کل 1800 پوائنٹ، یہ ٹوٹل تقریباً 3000 پوائنٹ جو ہے نا اس میں اضافہ ہوا ہے. دیکھیں، یہ ایک بزنس سینٹیمنٹ اس لیے تو اچھا لگ رہا ہے لوگوں کو کہ بھی کنٹینیوٹی کی سارے لوگ بات کر رہے ہیں. اگر باہر کے ادارے بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو کیا کیا کرنا ہے، تو جو ہمارے پاور دیٹ بھی ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، میڈیا ہے، سول سوسائٹی ہے، سب پریشان ہے کہ بھی یہ جس طریقے سے اس ملک کو چلایا جا رہا ہے یہ نہیں چلے گا، اس میں تبدیلیاں کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں سلما، اصل بات یہ ہے، دیکھیں ساری دنیا میں جو ہے نا لوگ اپنے اپنے ملک میں اپنے حساب سے تجربے کر رہے ہوتے ہیں. ابھی آپ دیکھتے ہیں 80s میں مارگریٹ تھیچر جو پرائم منسٹر تھے انگلینڈ کی، انہوں نے کیا کیا تھا گریٹ برٹن کی؟ انہوں نے ایسا کام کیا کہ ساری دنیا نے اس کو فالو کیا، موسٹ آف دی کنٹریز نے. انہوں نے کہا یہ اسٹیٹ سیکٹر جو ہے نا یہ نہیں چل سکتا، یہ تباہی کرتا ہے. انہیں پرائیویٹائزیشن کی طرف لے گئے. ہمارا اسٹیٹ سیکٹر جو ہے نا، جس کو ہم کہتے ہیں، جتنی ہماری اسٹیٹ سیکٹر کی کارپوریشن ہے، وہ کہتے ہیں کہ آج بھی 1100 سے 1200 روپے کا سالانہ نقصان دے رہی ہیں. وہ کہتے ہیں اس کو بند کیا جائے. میں ڈاکٹر صاحب یہ کہوں گا کہ تمام تر کباطوں کے، برائیوں کے، یہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے نا اس کو انجن آف گروتھ بنانے کی ضرورت ہے. دیکھیں ٹیکس تھوڑا دیتے ہیں، زیادہ دیتے ہیں، ان کا اعتماد دیا جائے.
ان کو کنونس کیا جائے, بٹھایا جائے, کیرٹ اینڈ اسٹک دونوں لی جائیں. کارٹل توڑنے پڑے. وہ توڑیں گے. وہ دیکھیں نا, جب کیرٹ اینڈ اسٹک آپ رکھیں گے نا, جب ان کو پتہ چل جائے گا, میسج آ گیا کہ جی یہ کنٹری اب جو ہے نہیں چل سکتا, لہذا کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے, تو میرا خیال لوگ اس طرف آئیں گے. پوٹینشیل ہے, لوگ ہیں, ادارے ہیں, کام کر سکتے ہیں, لیکن اب اوور دا ایئر جس طریقے سے ادارے خراب ہو گئے ہیں, کوئی بھی جو ہے نا وہ اپنی اسپیس چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. جس کو گھر بیٹھے ڈھیروں ڈھیر پیسے مل رہے ہیں. آپ ایف پی آر کو دیکھ لیں نا, رات دن لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ جس طرح کہتے ہیں ہمارے سول سیکٹر میں پولیس نہیں ٹھیک ہوگی, کچھ نہیں ہوگا. ایف پی آر ٹھیک ہو جائے. آج آپ دیکھیں ہوتا کیا ہے, 10 کروڑ روپیہ ٹیکس آتا ہے, ایف پی آر کہتا ہے جی 40 لاکھ مجھے دیں, 50 لاکھ مجھے دیں, باقی معاف. پلی بارگین ہو جاتا ہے اور ہمارے اداروں کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. ذوالفقار صاحب, میں آپ سے جو بات پوچھنا چاہ رہی تھی, اکانومی کا تو ایک اوور ویو آ گیا کہ ایک غریب آدمی کہیں بجلی کے لیے کنڈا ڈال لیتا ہے نا, کہتے ہیں یہ چور ہے, اس پہ مقدمے ہو جاتے ہیں, پھر اس کو سزا بھی ہوتی ہے, جرمانہ بھی ہوتا ہے. ایک امیر آدمی یا بڑا آدمی جو بزنس اون کرتا ہے وہ لوٹ بھی رہا ہوگا اداروں کو, وہ بڑے بڑے لیول پہ کروڑوں اربوں کی کرپشن بھی کر رہا ہوگا. ان کے لیے بڑا سوفسٹیکیٹڈ سا ایک انگریزی والا لفظ کرپشن کا ہے کہ ان کو تھوڑا سا پلی بارگین کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے, ان کے لیے 7 خون معاف ہوتے ہیں. یہ ڈیفرنس کب ختم ہوگا؟ دیکھیں, ہماری سوسائٹی کے اندر ہر شعبے کے اندر اس قدر تنزلی آ رہی ہے کہ ہر چیز نیچے کی طرف جا رہی ہے. آپ کسی ڈپارٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں, عدلیہ سے شروع ہو جائیں, پاکستان کے کسی ادارے کی آپ بات کر لیں, یہ جو سارا معاملہ ہو رہا ہے اس میں 76 سال کی ہماری محنت ہے. یہ ایک دن کی کہانی نہیں ہے. ایک وقت تھا یہ کرپشن سے اس قدر لوگ نفرت کرتے تھے کہ جس کا کرپشن پہ نام آ جاتا تھا لوگ وہاں پہ رشتے نہیں کرتے تھے, اور لوگ نفرت کرتے تھے اس بندے سے پوری سوسائٹی میں, محلے کے اندر, پورے ٹاؤن کے اندر, کہ یہ کرپٹ ہے. آج وہ ایک فخریہ بات بن گئی ہے. آج رشتے وہاں نہیں ہوتے جہاں پہ کرپشن نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں جی بچہ اوپر سے کتنا کما لیتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ویلیو سوسائٹی کی پچھلے 75 سالوں میں بڑی محنت سے ہم نے تبدیل کی ہیں. یہ جو وائٹ کالر ہے جس کی آپ بات کر رہی ہیں, دیکھیں کرپشن ایک سپائی, ایک اسکول ٹیچر یا ایک تھانے دار براہ راست پبلک سے 2000 4000 5000 لے رہا ہوتا ہے. آپ اوپر سے کتنا کما لیتے ہیں گراس روٹ لیول پہ نہیں. میں تو لعنت بھیجتا ہوں ایسے کسی چیزوں پہ. میں اس طبقے سے نہیں ہوں, یہ لفافہ مافیا کو اور دوست ہیں. اچھا, میں اس میں سلمہ سمجھتا ہوں کہ جس کرپشن کا تعلق ہوتا ہے نا جی آپ کی براہ راست عوام سے, گراس روٹ لیول سے 2 4000 5000, تو عام غریب آدمی بیچارہ اس میں پس رہا ہوتا ہے, تو وہ سارا طبقہ بڑا بدنام ہوتا ہے 4000 روپیہ لے کے. لیکن وائٹ کلر کرائم جو ہوتا ہے وہاں پہ ایک دن میں 20 کروڑ روپے کی دیہڑی, ایک لیٹر سے 1 ارب روپے کی دیہڑی, ایک ایس آر او جاری کروایا, ایک کو واپس کیا, گاڑیاں انٹر کی, اتنے کنٹینر آئے, اگلے دن فارغ. تو وہاں پہ جو کرپشن ہوتی ہے بیسیکلی عام آدمی کو نظر نہیں آ رہی ہوتی, تو وہ وہاں پہ اس لیول پہ عزم ہو جاتی ہے. لیکن یہ سارے جو مافیاز ہیں, یہ جو ایلیٹ کلب ہے, جو قابض ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاست جس طرح سلمہ ہو گئی ہے نا, فل ٹائم سیاست بطور بزنس, یہ جتنے لوگ مارے کھا رہے ہیں, ڈنڈے کھا رہے ہیں, ٹانگیں تڑوا رہے ہیں, پرچے کروا رہے ہیں, اور سیاست کرنی ہے, عوام کی خدمت کرنی ہے اور زبردستی کرنی ہے. تو بھائی اگر آپ اتنی ضلالت سے گزر کے یہ سب کچھ کر رہے ہو تو ایسی خدمت نہ ہی کریں, گھر بیٹھ جائیں. کیوں نہیں بیٹھتے کہ ہر بندے نے 20 فائلیں رکھی ہوئی ہیں, یہ سیاسی بے روزگار, یہ نہیں ہے عوامی خدمت کی آڑ میں بھی کرپشن ہوتی ہے. یہ صرف بہانہ ہے, یہ صرف بہانہ ہے. وقت کم ہے, آخری ٹاپک پہ ایک کامنٹ چھوٹا سا اگر آپ لوگ کر دیں. یہ مارے کھا کے, ڈنڈے کھا کے, پرچے کروا کے اسی لیے بنتے ہیں نا, جس کی جیب میں پیسے نہ آتے ہیں. ذوالفقار صاحب یہ بھی سوچنے کی بات ہے وہ ڈنڈے کھائے گا کیوں. اینی ویز, عدلیہ میں جو زیر التوا کیسز ہیں, خاص طور پہ سپریم کورٹ میں, انور صاحب ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. چیف جسٹس پہلے ہی چھٹیوں پہ چلے گئے تھے, سپریم کورٹ میں ویسے چھٹیاں ہیں, کیسز پڑے ہوئے ہیں, یہ کب نمٹیں گے؟ ابھی تو صرف سیاسی کیسز کے فیصلے آ رہے ہیں اور انتظار بھی انہی کا ہوتا ہے, عام بندے کے کیسز نہیں لگتے. اچھا سلمان, لوگ چھٹیوں سے نہیں, چھٹیاں تو چلے روٹین ہے نا, ہوتی ہیں, ہونی ہے سردیوں میں. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو پولیٹیکل کیسز ہیں سارے پہلے اس کو ریزالو کرتے ہیں, وہ لگتے ہیں. کئی کیسز لگوانے کے لیے رجسٹرار کو منتیں کرنی پڑتی ہیں, لوگوں کو سفارشیں کرنی پڑتی ہے کیس لگوانے کے لیے. سننے جانا تو دور کی بات, یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں, میں لوئر جوڈیشری کی بات نہیں کر رہا. اس کے تو حالات ہی بالکل ڈیفرنٹ ہے نا. جب آپ کی اعلیٰ عدلیہ میں اس طرح کیسز لگوانے کے لیے سفارشیں کرنی پڑیں گی, ہر طرح سے ہر طریقہ جو پاکستان میں اختیار کیا جاتا ہے وہ کرنا پڑے گا, تو مجھے بتائیں انصاف کہاں پر ملے گا؟ دوسری بات, یہ ججز کو خود سوچنا چاہیے کہ ہمیں ٹھیک ہے پولیٹیکل, آئینی اور قانونی فیصلے آپ نے کرنے ہیں, ضرور تو اس کی
तशरीह कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ ऐसा बेंच को तश्कील दीजिए जो आम आदमी, जो आम साहिल है, उसके केसेस आम साहिल के लिए भी कोई बेंच होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। जुल्फकार साहब, वन लाइनर कहिएगा कि अदलिया की बात हो, जजेस की या वकला की, वो कहते हैं हम मुल्क ठीक करेंगे, सियासत भी हो रही है, सियासी केसेस के फैसले भी आ रहे हैं, अपना हाउस एंड ऑर्डर नहीं है, अपना काम उनका पेंडिंग है और पता नहीं कितनी नस्लों से चलते हुए आ रहे ये केसेस हैं जो 56,000 से ज्यादा हैं। क्यों ऐसा है? मेरा ख्याल है हर अदारा जो उनको अपना काम करना चाहिए वो नहीं कर रहा, वो दूसरों का काम करना चाहता है। जजेस गवर्नमेंट चलाना चाह रहे हैं, वकील जो है वो जजों वाला काम करना चाह रहे हैं। इसी तरह हम सहाफ़ी लोग बाज़ जजमेंट इस तरह की देते हैं, हम इक़्तिदार में जाके बैठ जाते हैं और चीज़ का फैसला कर रहे होते हैं। तो जिनका जो डोमेन है, अगर वहाँ पे रह के लोग काम करें, और सुप्रीम कोर्ट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि जिस तरह फाइज ईसा साहब आए हैं और लोगों की बहुत सारी तवक्कुआत है कि आज वो जुडिशरी के अंदर अगर रिफॉर्म्स कर दें, करप्शन खत्म कर दें, ये पेंडेंसी खत्म कर दें, और लोअर कोर्ट्स के अंदर जो लोअर जुडिशरी है उसके अंदर से करप्शन खत्म कर दें, तो ये बहुत बड़ा एहसान होगा इसको। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, पाकिस्तानी अपनी अदलिया पे एतमाद क्यों नहीं करते? देखिए, मैं इसका जवाब ढूंढ रहा था और वो वर्ल्ड जस्टिस प्रोग्राम आता है जिसमें पूरी दुनिया की रैंकिंग करते हैं। पिछले साल हम 129 पे थे, इस साल हम 130 हैं। 142 मुल्कों की उन्होंने सर्वे किया, 130 पे हम बैठे। 3 चीजें उन्होंने सामने ली। वो पहले ये कहते हैं कि आप अपने सिस्टम के अंदर देखें कि हुकूमत करने वाले कानून के पाबंद हैं या नहीं, जो हुकूमत के हैं, जिनके पास ताकत है। दूसरी चीज आपने देखनी है कि अदलिया के अंदर रिश्वतखोरी का लेवल क्या है, और तीसरी चीज आपने देखनी है कि बैरूनी असर और रसूख के ऊपर कितने फैसले किए जाते हैं। तो जवाब आपके सामने है। बिल्कुल ठीक है। इसमें डॉक्टर साहब एक और एलिमेंट भी है। आप देखें, मैं ये सोच रहा था कि जिस तरीके से जजेस की अपॉइंटमेंट होती है, देखें आप एक खासी बड़ी तादाद जो है ना, वो पॉलिटिकल पार्टीज जो ख़ास तौर पे बरसे इक़्तिदार आती हैं, वो नॉमिनेट करती हैं अपने हल्के के लोग, जो उनके वकील होते हैं, वो डायरेक्ट बढ़ती हैं हाई कोर्ट में हो जाती हैं। लेकिन आप बाकी सतह, सूबाई सतह पे देखें ना, जिस तरह प्रोविंशियल सिविल सर्विस से लोग इम्तिहान पास करके आते हैं, वो वहाँ पे जाते हैं। जब आप जज अपना वकीलों को डायरेक्ट जज बनाना शुरू कर देंगे, अभी आप देख लें काजी सफाई साहब, इसमें सियासी पार्टियों का रोल बहुत कम है। इसमें जो हाजिर चीफ जस्टिस बैठा होता है उसकी डिस्क्रिप्शन बेतहाशा है। मेरी बात सुने, बात यह है कि पार्लिमानी कमेटी को जो फैसला कर उसको चलने नहीं दिया गया ना, पार्लिमानी कमेटी को नहीं चलने दिया ना उसने, वो सारी भर्तियां अपने तौर पे की। एक तो ओवरसाइट होनी चाहिए पार्लिमानी कमेटी की, दूसरी ये भर्तियों का तरीकाकार ठीक होना चाहिए। जुडिशियल रिफॉर्म, आखिरी लफ्ज है जुडिशियल रिफॉर्म। कितने 100 मिलियन हम खा चुके हैं जुडिशियल रिफॉर्म। जुडिशियल रिफॉर्म्स की जरूरत है, अदरवाइज अदलिया का जो निजाम है वो दुरुस्त नहीं हो सकता। पब्लिक ओपिनियन से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।